الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ سبا ہے. سبا یمن کے اندر آدمی کا نام تھا اور پھر اس کی اولاد کا ایک قبیلہ بنا، اس کا نام پڑ گیا. پھر جس شہر میں قبیلہ سبا رہ رہا تھا اس شہر کا نام پڑ گیا سبا، اور پھر جس ملک میں یا وہ شہر پھیرتے پھیرتے اس سے ملک بنا تو اس ملک کا نام بھی ملک سبا ٹھہرا اور موصول ہوا. سورہ نور سے لے کے سورہ سجدے تک جو صورتیں تھیں یہ مکی صورتیں تھیں، مکی. اور سورہ احزاب مدنی سورت، اور یہ پھر مکی صورت ہے سورہ سبا. اس کے بعد جو مسلسل 3 صورتیں ہیں وہ بھی مکی ہیں، وہ بھی مکی ہے. اور ان کے بعد جو صورتیں آئیں گی وہ مخلوط ہوگی، مکی اور مدنی دونوں قسم کی صورتیں ہوں. اس صورت کو سبا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت کے دوسرے رکوع میں قوم سبا کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح باغوں سے اور سرسبز و شادابی سے نوازا تھا، زرخیز زمین سے، باغات سے. تاجر بھی تھے. اور پھر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکری کی وجہ سے کیسے اسے تباہ و برباد کر دیا اور ان نعمتوں سے اللہ نے محروم کیا. اس سورت کا گزشتہ سورہ احزاب کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص امانت کا ذکر کیا کہ میں نے اللہ کے قانون کی پابندی کی ذمہ داری والی امانت پہاڑوں پہ پیش کی، زمین پہ، آسمانوں پہ انہوں نے انکار کر دیا کہ جس امانت کی ذمہ داری اٹھانے میں سزا اور جزا دونوں کا احتمال ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. ہم اس سے ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، لیکن انسان نے اس امانت کو کیا کر دیا، اس کی ذمہ داری کو اٹھا دیا.
خود وہ ذمہ داری اس نے کیا کر دی، اٹھا لی. اور ظاہر ہے یہ استعداد اس امانت کی، اس کے اندر صلاحیت اس کے اندر تھی. اب جو اس امانت کی ذمہ داری کو نبھائے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کرے گا. اور جو اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے سزا دے گا. تو اس صورت میں سب سے جو اہم امانت ہے، سب سے بڑی امانت، عظیم امانت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا ذکر. اور اس صورت کا خاص موضوع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس پہ زور دیا گیا. ویسے جو مکی صورت ہے، مکی صورت میں 4 بنیادی عقائد کا ذکر ہوتا ہے. قرآن مجید کی صداقت و حقانیت، رسول اللہ کی رسالت، وقوع قیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت. لیکن کسی صورت میں پھر قرآن مجید کی صداقت و حقانیت پر زور دیا جاتا ہے، کہیں رسول اللہ کی رسالت پہ، کہیں وقوع قیامت پہ، اور کہیں پھر اللہ کی وحدانیت پہ. یہ وہ صورت ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ زور دیا گیا ہے، بڑے دلائل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی، انسان کے ارد گرد جو کچھ ہے وہ بھی، اور اس ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم جس کے پاس ہے وہ بھی اس بات پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. پھر 5 صورتیں ایسی ہیں اللہ نے ان کی ابتدا حمد سے کی ہے. 5 صورتیں: سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کاف، سورہ سبا اور سورہ فاطر. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا ذکر ہے. اور غیر منعم، حقیقی منعم جو نعمتیں دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کی ابتدا اپنی حمد سے، لفظ الحمد سے کی ہے. جہاں یہ اللہ کی حمد کے لیے یہ لفظ آتا ہے وہاں اس کا معنی شکر بھی کیا جاتا ہے. اللہ نے اس بات کی تلقین کی، ترغیب دی ہے کہ حضرت انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو لے کے میرا شکر ادا کرے. ویسے انسان کا اپنا وجود بھی بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے اس کے جسم کو بھی اور اس کی روح کو بھی باقی رکھنے کے لیے اور اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے جہاں مادی نعمتوں کا انتظام کیا وہاں اللہ نے روحانی نعمتوں کا بھی انتظام کیا. جسم کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے کائنات کا یہ جال بچا دیا، کائنات، اور اس کے اندر حضرت انسان کے لیے کیا کچھ نہیں رکھا. معدنیات، اس میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، سونا، چاندی، کوئلہ، پیٹرول، تیل، اور بھی کئی چیزیں. اور اسی طرح پانی جو انسان کی اور ہر جاندار کی سب سے بڑی ضرورت ہے. انسان کی رگوں کے اندر جو دوڑنے والا خون ہے اور اسی خون کے دوڑنے پر اس کی زندگی کا مدار ہے. اگر وہ خون بند ہو جائے یا دوڑنا بند ہو جائے اس کا تو انسان ختم ہو جائے، اٹھنے کے قابل ہی نہ ہو جائے. اس میں 80% پانی ہے اور 20% اور ساری چیزیں. جس سے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کی وجہ سے ہم نے ہر چیز کو حیات اور زندگی عطا کی. اور یہی وجہ ہے جو چیز حضرت انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے اللہ نے اس کو وافر مقدار میں بھی رکھا اور فری میں رکھا. ایک غریب آدمی اگر شہر میں رہتا ہوا اپنے گھر تک وہ لائن نہیں بچا سکتا اور بورنگ نہیں کرا سکتا تو کسی بھی بورنگ والے کے پاس چلا جائے اور وہاں سے پانی بھرے، کوئی اس کو نہیں روکتا. اور آج کل تو خاص کر تقریباً ہر گھر کے سامنے جو ہے نا بورنگ کی ہوئی ہے، لوگ وہاں سے پانی بھرتے ہیں، وہاں انہوں نے فلٹر بھی لگائے.
اس جذبے سے کہ غریب لوگ پئیں جن کو سہولت میسر نہیں، اور ہمیں جو ہے میٹھا پانی، صاف پانی پینے کا اور لوگوں کو پلانے کا ثواب مل جائے۔ اور یہی صدقہ جاریہ بھی آسان صدقہ جاریہ یہ ہے، کسی جگہ قرآن کی ضرورت ہے، وہاں قرآن کا نسخہ رکھ لیں، لوگ تلاوت کریں گے تو صدقہ جاریہ۔ ایسے ہی کہیں پانی کی ضرورت ہے، وہاں بھی پانی کا انتظام کریں تو صدقہ جاریہ۔ کہیں راستے کی ضرورت ہے، وہاں راستہ بنا لیں تو صدقہ جاریہ۔ پل بنا دیں تو صدقہ جاریہ۔ اور اللہ نے کسی کو زیادہ وسائل دیے تو مسجد بنا لے، یا مسجد کا کوئی حصہ بنا لے، مدرسہ بنا لے، یا اس کا کوئی حصہ بنا لے۔ اگر اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ، اور بڑے پیمانے پہ صدقہ جاریہ۔ مسجد اور مدرسہ تو ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اس میں تلاوت، ذکر، عبادت، اعتکاف، اور عبادت کی کون سی چیز ہے جو مسجد اور مدرسے میں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس صورت کا مرکزی موضوع وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اللہ نے صورت کی ابتدا کی ہے حمد سے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ حضرت انسان کو چاہیے کہ وہ میرا شکر ادا کرے، لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ میں نے جہاں اس کے جسم کی بقا کا انتظام کیا ہے، وہاں روح کی بقا کا انتظام کیا ہے۔ اور در حقیقت اصل انسان روح ہے، روح۔ یہ جسم جو ہے نا تو روح کی سواری ہے، روح کی سواری، روح جو ہے نا اس پہ سوار ہو کے جہاں وہ کہتی ہے یہ جاتا ہے۔ روح کی حکومت ہے اس پر، جہاں وہ کہتی ہے یہ جاتا ہے۔ اصل انسان تو روح ہے۔ یہ جسم یہاں دنیا میں جب تک ہے تو یہ ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تو یہ جسم گل سڑ جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عالم برزخ میں ایک اور جسم اس کو عطا کرے گا، اور آخرت میں پھر رب جانتا ہے کہ کون سا جسم ہوگا، لیکن اصل انسان روح ہے۔ ہر جہان کے مطابق اللہ اس کو جسم عطا کرے گا، لیکن روح کو تو فنا نہیں ہے۔ اس جہان سے عالم برزخ، اس جہان میں، پھر عالم محشر میں، اور پھر آخرت میں۔ تو دیکھیں اللہ نے روح کو گمراہ نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے روح اگر بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے، ڈاکو بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے، قاتل بن جاتا ہے، اور گمراہ بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، بتی بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا اور دین کا باغی بن جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت کو برباد کرنے والا بن جاتا ہے، اگر کیا ہو، روح کی غذا کا انتظام نہ ہو۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے انبیاء ہیں، اور اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے جہاں سابقہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کا انتظام کیا، ہمارے لیے بھی امام الانبیاء کا اور قرآن کریم کی صورت میں کتاب کا انتظام کیا۔ یہاں دنیا میں کیا زندگی ہے؟ مشکات کی روایت کے مطابق 60 اور 70 سال کے درمیان میری امت کی عمریں ہوئی، 60 اور 70 کے درمیان۔ کوئی جا رہے 65 کی عمر میں، کوئی 60 کی، کوئی 69 کی عمر میں۔ یہی 60 اور 70 کے درمیان اکثریت کی بات ہو رہی ہے، عمریں ہوگی، ورنہ بعد آگے بھی جائیں گے، بعد پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اب اتنی عمریں، اور وہاں انسان نے دائمی رہنا ہے، پھر ختم کبھی نہیں ہونا ہے۔ وہاں کی زندگی ایسی ہے، وہاں نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ وہاں غربت کا بھی کوئی اندیشہ، کوئی ڈر نہیں، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی خفگی، کسی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ نہ چیزیں وہاں بند ہوگی، نہ کم ہوگی، نہ ختم ہوگی، فراوانی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی چیزیں ملیں گی۔ ہوگی بھی جوانی، اور 33 سال کی جوانی، 33 سال کی جوانی، اور دائمی زندگی ہوگی۔ اور پھر رہنے کے لیے چمکدار محلات ہوں گے، سونے اور چاندی سے بنے ہوئے، اور کھانے بھی ایسے کہ ان سے بد ہضمی نہیں ہوگی، ہر قسم کا پھل ہوگا۔ اب اس کی مرضی ہوگی کہ کھڑے ہو کے کھائے، یا بیٹھ کے کھائے، یا لیٹ کے کھائے، اور ہاتھ لگا کے اور چڑھ کے کھائے، یا پھر منہ لگا کے کھائے، اس کی مرضی۔ اور جہاں سے کھائے وہاں اور پھل لگ جائے۔ تو ظاہر ہے ایسی زندگی 70 ماؤں سے زیادہ مہربان وہ کہاں چاہتا ہے کہ میرے بندے کی برباد ہو، جہاں اس نے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے مادی نعمتوں کا انتظام کیا، تو اس سے کہیں زیادہ اس نے روحانی زندگی کو باقی رکھنے کا انتظام کیا۔ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ روحانی غذا قرآن، دین اسلام، اللہ کے حبیب کے ارشادات،
اس غذا کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا؟ انسان کی اپنی مرضی ہے، اس کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ آئے گا تو ظاہر ہے گمراہ نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، بدعتی نہیں ہوگا، اور باغی نہیں ہوگا، فاسق فاجر نہیں ہوگا، آخرت سے غافل نہیں ہوگا، آخرت بنانے والا ہوگا، رب کو راضی کرنے والا ہوگا، اس سے دور ہوگا تو ساری برائیوں کے شکار ہوگا۔ تو بہرحال مادی اور روحانی دونوں نعمتوں کا ذکر ہے سورت میں، اس لیے اللہ نے، بلکہ جو 5 صورتیں اللہ نے ان کی ابتدا ہم سے کی ہے، تو ان میں دونوں قسم کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہاں تو انسان اور اللہ کا فرمان بردار انسان اور احسان فراموش جو نہ ہو، بلکہ اللہ کا احسان ماننے والا نیک بندہ ہو، وہ تو دنیاوی مادی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہے۔ آخرت میں جب اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں ایمان والے پہنچ جائیں گے، وہاں بے اختیار ایمان والوں کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ سب تعریف اس ذات کی اور لاکھ لاکھ شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے اس اپنے مقام رحمت کی طرف ہماری رہنمائی کی، جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو پھر ہم اس مقام تک نہ پہنچتے، دوسرے ٹھکانے تک پہنچ جاتے۔ وہاں بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہاں اللہ کی حمد، خاص قسم کی حمد اور تسبیح اللہ القاء کرے گا ایمان والوں کے دل میں، پھر وہ بے اختیار اس تسبیح کو بیان کریں گے، اس حمد کو بیان کریں گے، اور یہ تسبیح ان کی جو ہے نا ایسی وہاں پھر عادت بن جائے گی کہ بے اختیار، جیسے سانس یہاں نکل رہا ہے، اب میری سانس نکل بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، اندر بھی باہر بھی، سب کی سانس آ رہی جا رہی، لیکن ہمیں کوئی اس کا بوجھ ہم محسوس نہیں کر رہے، ہمیں اس کے لیے کوئی ارادہ نہیں کر رہے کہ ارادتاً اس کو باہر کرے یا ارادتاً اندر کرے۔ اس بعد کو ڈاکٹر کہتے ہیں سانس لو، آدمی کو سانس لینا پڑتا ہے، تو ایسا ہمیں لینا اور نکالنا نہیں پڑ رہا، آٹومیٹک وہ نکل بھی رہی اور اندر بھی جا رہی۔ ایسی تسبیح جو ہے نا وہ آٹومیٹک جنت میں حضرت انسان کی غذا بن جائے گی، اور یہ آٹومیٹک اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوگا، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوگا، کیونکہ ان چمکدار محلات کو اور باغات کو اور نعمتوں کو جب دیکھے گا اور اللہ کا دیدار کرے گا تو بے اختیار پھر وہ تسبیح سے جاری ہو جائے گی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ صرف ادھر میری حمد نہیں، وہاں بھی میری حمد بیان ہوگی، اور وہاں بے اختیار بیان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس صورت کے اندر 54 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، 883 الفاظ ہیں، اور 1512 حروف پہ یہ صورت مشتمل ہے۔ تو انشاءاللہ ٹائم زیادہ ہو گیا، ترجمہ انشاءاللہ کل کر لیں گے، ترجمہ دوسری آیات کے ساتھ پھر آیات کا بھی ترجمہ کر لیں گے، یا میرے ساتھ ٹائم زیادہ نہیں ہوا کر لیتے بالکل۔ الحمدللہ سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یا شکر ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ الحمد کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمان میں اور جو زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں اور دنیا میں دونوں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا اور سب کچھ کا خبر رکھنے والا، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اس کے علم کا یہ حال ہے کہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو داخل ہوتی ہے زمین میں۔ زمین میں بارش بھی داخل ہوتی ہے، زمین میں کیڑے مکوڑے بھی داخل ہوتے ہیں، اور حضرت انسان بھی مرنے کے بعد زمین میں داخل ہوتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں، بیج داخل ہوتا ہے زمین میں، چند مثالیں دے دی میں نے، تو جو چیز بھی زمین میں داخل ہو رہی ہے، جو بھی جانتا ہے اس کو کیا چیز زمین میں داخل ہو رہی ہے۔ وما یخرج منہا، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین سے نکل رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پودے ہیں، درخت ہیں، سبزیاں ہیں، پانی ہے، معدنیات ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اتر رہی ہیں جو چیز،
بارش ہے، اس طرح انسان کی روزی ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے، اللہ کے فیصلے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں۔ وما يعرج فيها، اور جو آسمان میں چڑھتے ہیں وہ حضرت انسان کی دعائیں، یہ دعائیں کرتے اوپر جاتی ہیں، اوپر دعائیں، اور ایسے ہی اس کے اعمال بھی اوپر جاتے ہیں، اس کے اعمال بھی، اور روحیں بھی اوپر جاتی ہیں، روحیں بھی۔ وہ الرحیم الغفور، اور وہی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ فقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، یا کہتے ہیں کافر، لا تأتینا الساعۃ، کہ نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت۔ قول آپ کہہ دیجیے بلا، کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، جتنی شدت سے انہوں نے انکار کیا تو اتنی شدت سے اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اور میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور بھی ضرور آئے گی تمہارے پاس، عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ، غائب نہیں اس سے، پوشیدہ نہیں اس سے، مثقال ذرۃ، ذرہ کے برابر کوئی چیز، ذرہ کے برابر کوئی چیز، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، ولا زمین میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں، لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں وہ موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، اب قیامت کیوں ضروری ہے، قیامت کیوں آئے گی؟ پھر اللہ نے اپنے ذات کی قسم کہا کہ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو، آمن جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے کام کیے، جو کامل ایمان کا تقاضا ہے کہ کام کیا ہو، اچھے ہو، برے نہ ہو۔ دنیا میں انسان کو پورا بدلہ نہیں مل سکتا، برے کام کا بھی، اچھے کام کا۔ یہاں ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے تو دوسری عدالت کو منسوخ کر دیتی ہے، اور پھر جب اوپر، سب سے اوپر والی عدالت سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ جاتا ہے، اس کا فیصلہ کوئی اور جو ہے نا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حقیقت سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا فیصلہ حق پہ مبنی تھا، لیکن وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا، حق پہ مبنی ہوگا، حقیقت کے مطابق ہوگا، اور بڑے عدل انصاف کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے برے آدمی کو اس کی برائی کا، اور اچھے آدمی کو اس کی اچھائی کا صلہ ملنا چاہیے، اس لیے قیامت اللہ فرماتے ہیں ضروری ہے، اور وہ پورا وہاں مل سکتا ہے قیامت کے اندر اللہ کی عدالت میں۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی، عزت والی روزی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کوشش کی ہمارے آیات کے بارے میں عاجز بنانے کی، عاجز بنانے کی کوشش کی، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور بڑا سخت عذاب ہے۔ آگے اللہ نے اہل علم کی فضیلت بیان کی، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اس چیز کو جو نازل کی گئی آپ کی طرف، اپنے رب کی طرف سے، کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ وَالْحَقَّ، کہ وہ برحق ہے، وہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ بھی وہ سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ عزیز حمید، وہ ذات جو سب پہ غالب ہے، تعریفوں والا ہے، اس کے راستے کی طرف راہنمائی کرتی ہے وہ کتاب۔ اللہ ہمیں اس کو سینے سے لگانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔